السلام علیکم دوستو، خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بیگو لائف کو بین کر دیا گیا ہے، جو ایک لائیو سٹریمنگ ایپ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک کو بھی وارننگ مل گئی ہے کہ آپ بھی سدھر جائیں، نہیں سدھرنا تو ہم آپ کو بھی بند کر دیں گے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ پی ٹی اے نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کل ہی 20 جولائی کو، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بیگو لائف کو بند کر دیا جائے، اور ٹک ٹاک کو بھی لاسٹ وارننگ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ ایپس ہیں جو معاشرے کو گندہ کر رہی ہیں، سوسائٹی کو گندہ کر رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ اور اعتراض یہ اٹھا گیا تھا کہ وہ بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلا رہی ہیں۔ اس پہ پی ٹی اے نے نوٹس جاری کیے، جو پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ہم نے نوٹس جاری کیے تھے ان کمپنیز کو، جن میں جو مین ہیں وہ ٹک ٹاک اور بیگو لائف ہی تھی۔ ہم نے ان کو نوٹس جاری کیے، انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے مطمئن جو اطمینان بخشوں، تسلی بخشوں، جس کے بعد پھر یہ ایکشن لیا ہے کہ بیگو لائف کو مکمل بند کر دیا گیا ہے، بین کر دیا گیا ہے، اور جو ہے ٹک ٹاک پہ وارننگ ایک لگ گئی ہے آخری، اگر یہ نہیں سدھرے تو اس کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ انڈیا میں ٹک ٹاک بین ہو چکا ہے، بیگو لائف بین ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 59 کے قریب ایپس تھی ٹوٹل جو انڈیا نے بین کی ہیں، اور تقریباً 1-2 کو شاید چھوڑ کے، یا ٹوٹل ہی وہ چائنا کی تھی۔ اور چائنا اس حوالے سے انڈیا نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایپس ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، اور نیشنل انٹیگریٹی ہے، اور جو ہماری پبلک آرڈر ہے اس کے لیے خطرہ ہے۔ اور یہ اعتراض چائنا کے حوالے سے بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے، کئی ممالک کا یہ اعتراض ہے، سمجھ لیں کہ یہ جو ایپس ہیں یہ ہمارا ڈیٹا چوری کر رہی ہیں، چاہے ٹک ٹاک ہو، بیگو ہو، یا اور کوئی ایپس ہوں۔ اور اس حوالے سے واقعی ان کی جو یہ اعتراض ہے اس پہ کافی قابل غور ہے، اور ہو سکتا ہے پاکستان سے بھی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہو، چوری ہو رہا ہو۔ اس میں کوئی چائنا دوست ہے، لیکن ہر ملک اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ پھر جھکتے نہیں ہیں۔ یہ دوستی وغیرہ تو عارضی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان بنا تھا تو اس وقت انڈیا اور چائنا بہت قریب تھے آپس میں، اور شروع کے ایام میں بہت قریب رہے، بعد میں جا کے پھر نہرو کی ٹسل ہو گئی ادھر چائنیز سے اور انڈیا کی، تو اس کے بعد پھر 62 کی جنگ ہوئی، اور وہ دشمن کے دشمن رہے، آج تک پاکستان دوست بن گیا۔ خیر، یہ نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے اصل، جس کے بارے میں کہا تھا ایک مغربی مفکر نے، ایک سیاستدان نے کہا ہوا ہے کہ دوستی دشمنی کوئی چیز بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ نیشنل جو قوموں کے تعلقات میں، ملکوں کے تعلقات میں جو چیز قائم رہتی ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ۔ جو قومی مفاد ہوگا اس میں قومیں کام کریں گی۔ خیر، یہ بات سیاست کی طرف چلی گئی، تو ٹک ٹاک پہ اب یہ لگ گیا ہے بین، اور کیا لگنا چاہیے تھا یا نہیں لگنا چاہیے تھا، تو آپ کے سامنے ہے کہ ٹک ٹاک پہ جو گن چل رہا تھا وہ خیر اس پہ نہیں لگا بھی، لیکن لگنے والا ہے، تو کیا اس کو بین ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو گند سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس پہ بد اخلاقی ہے، بے حیائی ہے، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں کہ ان کے اپنے ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں، ان کا عزت کا فالودہ بن چکا ہے، اور پاکستان میں ایک بے حیائی کا جو ٹرینڈ اس نے چلایا ہے تو وہ خدا جانتا ہے، عوام کو بھی اس کا علم ہے۔ تو اب دوسری جو بات کہی جا رہی تھی کہ اس کو بریک بند نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ کاروبار کا ذریعہ ہے، بہت سے لوگوں کے لیے کاروبار کا ذریعہ بہت الٹی سیدھی چیزیں بھی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر چیز جو ہے اس کو روزگار کے ذریعے کو اوپن کر دے۔ پاکستان میں ہم شراب کھول دیں اور جوا خانے کھول دیں، اور پورا پاکستان کو تھائی لینڈ بنا دیں، اس طرح وہاں پہ تھائی لینڈ میں بہت بڑی ان کی انکم ہو رہی ہے اس سے، یعنی دنیا جان کے عیاشی کے لیے، سستی عیاشی کے لیے، گورا ہو یا کالا ہو جو بھی ہو، پہنچ جاتا ہے وہ تھائی لینڈ میں، اور وہاں جا کے گند پیل رہے ہیں وہ۔ تو پاکستان میں تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے، تو کیونکہ یہ اس وقت بھی وارننگ جو دی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ملک ہے اس کی آئیڈیالوجی جو ہے، جو اس کے مارل ویلیوز ہیں، اور جو اس کے آئیڈیالوجیکل ویلیوز ہیں، نیشنل جو اس کی کنفائنمنٹس ہیں، ان کے اندر آپ اس کا جو مواد ہے اور جو سوشلائزیشن ہے اس کو ماڈریٹ کریں، اس کو چلائیں، یہ نہیں کہ جو جس کے دل میں آیا وہ چلائے۔ اب ٹک ٹاک پہ کیا تھا، یہ تو پاکستان میں آیا، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ بہت سے مرد جو ہیں تو وہ اصل میں جو ہے نا مرد ہونے سے خوش نہیں ہیں، وہ عورت بن کے زیادہ خوش رہتے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ ناچ کے انہوں نے اپنا کافی ٹیلنٹ بھی دکھایا ہے،
اور اسی طرح 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 کا گند ہے. تو یہ چیزیں اب اس سے اگر کوئی پیسے کما رہا ہے تو یہ بند ہی ہونا چاہیے. یہ کوئی ٹیلنٹ اس طرح کی گھٹیا ٹیلنٹ بند ہونے چاہیے. ہاں اس کو شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم ہونے کی وجہ سے یہ تھا کہ مشہور ہونا پاپولر ہونا بہت آسان تھا. اس کے لیے بہت سے لوگوں نے بلکہ اکثر لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا ہے. بہت بڑی تعداد نے اس کو غلط استعمال کیا ہے کہ اس کو بالکل ایک ناچ گانے کی چیز بنا دیا. لیکن یہ ایپ جہاں تک اگر اس کو کنفائن بھی کرتی ہے حکومت تو اس کو اگر اس کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ کام بھی کرتی ہیں تو اس کو اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ جہاں پہ کچھ اخلاق کی اور ملکوں کی جو ہیں سوسائٹیز ان کی سوشل ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے کام کیا جائے, ان کو مد نظر رکھا جائے. ٹک ٹاک کا جو پازیٹیو تھا امپیکٹ وہ یہ تھا کہ اس پہ ہٹ بہت جلدی ہو سکتے ہیں آپ. پاپولر ہونے کا بہت آسان ہے اس پہ طریقہ. تو اس وجہ سے اگر کوئی کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے کوئی اچھا تو وہ سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم کو اس حد تک جاری رکھنا چاہیے, لیکن جو گند چل رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. خیر یہ بات حکومت کی ہے. حکومت ہماری جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے پہلے 2 سال یہ سوئے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یا نہیں بھی پتہ, میں بتاتا ہوں کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کی 5ویں بڑی مارکیٹ پاکستان ہے. انڈیا یو ایس اور پھر ٹرکی رشیا, اس کے بعد 5ویں نمبر پہ پاکستان آتا ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی جو آبادی ہے اس کو استعمال کر رہی ہے, تو نہ ٹک ٹاک کی اتھارٹیز نے ان کی جو کمپنی ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں کرتا درتا انہوں نے کوئی توجہ دی اس بات پہ کہ ہمیں اپنی مارکیٹ کو ہی بچانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے. نہ ہی پاکستان کی حکومت نے کچھ کیا ہے. اس سے پہلے IT منسٹری وہ بھی پتہ نہیں بھنگ پی کے سو رہی ہے, اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی چاند دیکھنے تک محدود ہے. ہمارا نہ کوئی اپنی ایپ بنا سکتے ہیں سوشل میڈیا ایپ, نہ کچھ اور ہے. خدا کے بندو یار 20 کروڑ آبادی ہے, اتنے بڑی تمہاری پاپولیشن ہے, اپنی کوئی ہم پروموٹ کریں ایپس, لیکن نہیں. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ یہ جو گند آئے گا تو پھر آپ اس کے ساتھ بہہ کے چلے جائیں گے سیلاب میں. تو بھیگوں پہ پابندی جو لگی ہے وہ تو بہت زیادہ گھٹیا حد تک جا چکے تھے نا. پاکستان میں تو اس کے حوالے سے اتنی رپورٹس نہیں, انڈیا میں آپ کو بہت اس کے حیران کن آپ کو رپورٹ سے ملیں گی کہ کس طرح اس کو ایک آن لائن پارنوگرافی اور آن لائن اس کو ایک بروتھل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا. یعنی کہ ادھر جو تھی عورتیں وہ پیسے لے کے اور پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی گھٹیا حرکت کر رہی تھی آن لائن اسٹریمنگ میں. مطلب اپنے جسم کو ان کے لیے جو وہ کہتی تھی کہ ہم شو کریں گے, جو آپ جو کہیں گے اپنے ساتھ وہ کریں گی, لیکن اتنے پیسے ہمیں بھیجیں آپ. تو یہ بکواس ہے, ہر بات کرنے کی بھی نہیں ہوتی. خیر یہ ساری بات تھی. تو ٹک ٹاک ہو یا جو بھی ایپ ہو اس کا متبادل اس طرح چائنا ہر ایپ کے مقابلے میں اپنے لیے ایک خاص ایپ بناتا ہے. جس طرح ٹک ٹاک چائنا میں نہیں ہے, ان کا اپنا ماڈل ہے وہاں پہ ڈوئین کے نام سے, اور اسی کا متبادل آیا تھا ٹک ٹاک باقی دنیا کے لیے. چائنا میں ٹک ٹاک نہیں چلتا ہے, چائنا کا ہی کمپنی چائنا کی جس نے بنایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے وہ اپنے لیے سارا کچھ دیکھ بھال کے چلتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ملکی مفاد کے حق میں ہے. لیکن پاکستان میں جو آئے گھس جائے آ کے ادھر عیاشی کرے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بارے میں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, عوام کو بھی سوچنا چاہیے. تو اجازت دیجیے, السلام علیکم.